کہ بندہ جب اعتراف جرم کرتا ہے، قاضی کے سامنے اگر جرم کا اعتراف کرتا ہے، اقبالی مجرم بن جاتا ہے، تو قاضی اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ قاضی کے ذمے اس کو سزا دینا ہوتی ہے، لیکن مالک کے سامنے اگر مجرم اپنے جرم کا اقرار کر لے تو مالک اس کے جرم کو معاف کر دیتا ہے۔ اور وہ جو مالکوں کا مالک ہے اللہ رب العزت ہے۔ اے ایمان والو، اس کی تعلیم تو یہ ہے کہ تم گناہ کر بیٹھے، ندامت کر لو، میری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا لو، اپنی آنکھوں سے آنسو کو گرا لو، سچے دل سے میری بارگاہ میں توبہ کر لو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور پھر یہ بھی نہیں، قاضی تو یہ نہیں کر سکتا کہ اقبالی مجرم کے سٹیٹس کو بڑا کر دے۔ مثال کے طور پر 17 سکیل کا افسر ہے اور وہ جج کے سامنے اعتراف کرتا ہے کہ ہاں میں نے رشوت لی ہے، تو جج یہ کہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف بھی کرتا ہوں اور تمہارا سکیل بھی 18واں کرتا ہوں۔ جج یہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ کمال ہے ہمارے رب تعالیٰ کا، اللہ رب العزت کا کمال ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ مجرم جرم کر بیٹھا ہے، گناہ کر بیٹھا ہے، خطا کر بیٹھا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، توبہ کر لی ہے، اللہ نہ اس کے صرف گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالے گا۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ سامعین محترم، آج حضرت علامہ مولانا مفتی ابرار احمد نعیمی صاحب کے آہنی آرڈر اور علامہ رضوی صاحب کے پرزور اصرار پر گفتگو کے لیے حاضر خدمت ہوا۔ میں نے جو قرآن مجید کے چند الفاظ تلاوت کیے، یہ سورہ فاتحہ کے الفاظ ہیں۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے کئی نام ہیں، امام بیضاوی نے متعدد ناموں کا تذکرہ کیا ہے، دیگر مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے۔ اس کا ایک نام ہے ام الکتاب۔ ام کا معنی اگرچہ ماں ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ اس کا معنی ماں نہیں ہوتا۔ تو یہاں ام کا معنی کیا ہے؟ یہاں ام کا معنی ہے خلاصہ، مفہوم، کنکلیوژن۔ قرآن عزیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن عزیز کی 113 سورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے مضامین کو بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ وہ مضامین جو 113 سورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے مفصلاً بیان کیے ہیں،
سورۃ الفاتحہ کے اندر اس کا خلاصہ اور مفہوم بیان کر دیا۔ تو 113 سورتوں کے خلاصے کو اللہ رب العزت نے ایک سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیا ہے۔ اور یہ ایسے سمجھیے جیسے مدرسے میں مدرس یا کلاس میں ایک ٹیچر استاد 1 گھنٹے کا لیکچر دیتا ہے، اور 1 گھنٹے کے لیکچر کے بعد آخر پہ اختتام کے طور پر پورے لیکچر کا خلاصہ چند منٹوں میں بیان کر دیتا ہے۔ یوں ہی سمجھیے 113 سورتوں کا خلاصہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تراویح میں قاری صاحب تراویح پڑھاتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر تھوڑی سی سورت اور ملا دیتے ہیں۔ اب یہ ایسا کیوں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا کلام مجھ کو سنائے، لیکن پورے کے پورے قرآن کا ہر سورت میں سنانا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے پھر حکم یہ آیا کہ جو پورے قرآن کا خلاصہ ایک سورت ام الکتاب ہے، اس کو بیان کرو اور اس کے ساتھ کچھ اور تفصیل کے ساتھ سورت کو بیان کرو۔ سامعین محترم، ہم قرآن عزیز کے مضامین کو دیکھتے ہیں تو قرآن عزیز کے تمام مضامین 6 حصوں میں منقسم ہوتے ہیں۔ وہ 6 اس کے مین بنیادی پارٹس بنتے ہیں۔ بنیادی طور پر قرآن عزیز کے مضامین کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 قیامت، نمبر 3 رسالت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، اور نمبر 6 نہ ماننے والے۔ قرآن عزیز کی جتنے بھی سورتوں کے یا آیات کے مفاہیم کو دیکھیں آپ تو وہ انہی 6 مضامین کے گرد گھومتے نظر آئیں گے۔ تو یہ 6 مضامین آپ یاد فرمائیے۔ اگر آج آپ کو یہ چیز کلیئر ہوگی تو میں سمجھتا ہوں میرے آنے کا جو محنت ہے وہ ضائع نہیں۔ تو قرآن عزیز کے 6 مضامین ہیں جن کے گرد قرآن مجید کے تمام چیزیں گھومتی ہیں، تمام آیات بالربط ادھر آتی ہیں۔ پہلی چیز توحید ہے، دوسری قیامت، تیسری رسالت، چوتھی احکام، 5ویں ماننے والے، اور 6ٹھی نہ ماننے والے۔ اب ہم اس سورہ فاتحہ کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ کو بیان کر کے اللہ کی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مالک یوم الدین کہہ کر قیامت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایاک نعبد کہہ کر احکام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ صراط الذین انعمت کہہ کر رسالت کو اور ماننے والوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر نہ ماننے والوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو پورے کا پورا قرآن 6 مضامین کے گرد گھومتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ 6 مضامین بڑی آسانی سے بیان کر دیے ہیں، اور ہم سوشل میڈیا پر بیٹھے لوگوں کو سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں قرآن بڑا آسان ہے۔ بھئی قرآن اس کے لیے آسان ہے جس نے پہلے قرآن کو پڑھا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے۔ جس نے قرآن کو پہلے پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، سمجھا نہیں، اس کے لیے قرآن آسان نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سائیکل، اگر آپ نے چلانا سیکھا ہے تو آپ بڑی رفتار سے چلا لیں گے، اور اگر اپنے کسی بزرگ کو، چاچے کو، تائے کو کہیں اور اس نے کبھی زندگی میں سائیکل چلایا نہیں ہے، اس نے سائیکل سیکھا نہیں، اور اس کو کہیں سائیکل چلائے تو وہ کیسے چلائے گا؟ وہ کہے گا مجھے مارنا ہے تم نے۔ تو یہ اسی طرح جہاز چلانے والا بندہ، اب جہاز جس نے چلانا سیکھا ہے، جو پائلٹ ہے، اس کے لیے جہاز مشکل نہیں ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے جہاز چلانا مشکل ہے۔ تو یہ قرآن عزیز آسان ہے اس بندے کے لیے جس نے قرآن کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، سیکھا ہے، استاد کے سامنے زانوائے تلمذ طے کیا ہے۔ اور جس نے کچھ کیا نہیں، نہ کبھی قرآن کو پڑھا، نہ سمجھنے کی کوشش کی، اور وہ یہ کہے کہ قرآن بڑا آسان ہے، تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ سورہ فاتحہ میں جو میں نے الفاظ تلاوت کیے، اس میں سے صرف لفظ مالک پر میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ کیوں؟ آج
انتشار و افتراق کا دور ہے. ہم دیکھتے ہیں یہ آثار قیامت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کوئی صحابہ پر تبرہ کرتے نظر آتے ہیں, کوئی ائمہ کے بارے میں اول فول بکتے نظر آتے ہیں, کچھ مدارس کے بارے میں بکواس کرتے نظر آتے ہیں. یہ آثار قیامت ہے اور یہ اس کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا جانا ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ مدارس کا فائدہ کیا ہے, مدارس کی ضرورت کیا ہے, مدارس کو کیوں بنانا چاہیے, اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو بنیادی طور پر لفظ مالک کے ضمن میں یہی عرض کرنا چاہوں گا. اللہ رب العزت اس مقام پر ہمیں سمجھا رہا ہے مالک یوم الدین, میں قیامت کا مالک ہوں. جب یہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا, تم قبر کی زندگی میں آؤ گے, اس کے بعد حشر برپا ہوگی, عدالت قائم ہوگی. اس روز جو قیامت کا دن ہوگا, جو میری عدالت ہوگی, اس عدالت میں مالک بن کے بیٹھوں گا. جس طرح تمہاری اس دنیاوی زندگی میں میں تمہارا مالک ہوں, اسی طرح وہاں بھی میں تمہارا مالک بن کے بیٹھوں گا. تو میری بارگاہ میں جو تم آؤ تو مالک سمجھ کے میری خدمت میں آنا. اب مالک اور قاضی, عدالت قائم ہوتی ہے. ہم تو سنتے ہیں کہ عدالتوں میں جج اور قاضی ہوتے ہیں. اب ایک وہ عدالت ہے جو مالک لگائے گا, اور ایک وہ عدالتیں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں جب جج اور قاضی بیٹھتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ مالک اور قاضی میں فرق کیا ہے. متعدد فروق مفسرین نے بیان کیے ہیں. ان میں سے پہلا فرق یہ ہے کہ قاضی فیصلہ کرنے میں قانون کا پابند ہوتا ہے. اس کو قانون دیا جاتا ہے, اس قانون کے اندر رہ کر اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. قاضی کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قانون کو نہیں مانتا. قانون کیا ہوتا ہے, میں اپنی مرضی سے فیصلہ کروں گا. کسی بھی عدالت میں بیٹھا قاضی یا جج اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتا, وہ قانون کے دائرے میں رہ کر فیصلہ کرے گا. مثال کے طور پر کسی جگہ کسی فیکٹری میں چوری ہو گئی. اب چوری ہوئی تو فیکٹری کے مالک نے منشی کو ذمہ داری لگائی کہ آپ چور کو تلاش کرو. منشی نے بڑی محنت کے ساتھ چور کو تلاش کر لیا. اب اس نے عدالت میں پرچہ کرا دیا, کیس دائر کیا. جج کے سامنے مال مسروقہ بھی پیش کیا گیا, جج کے سامنے چور بھی پیش کیا گیا, جج کے سامنے گواہ بھی پیش کیے گئے. اب ملزم کا جو وکیل تھا وہ شہادت کو توڑ بھی نہیں سکا, تو جج کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فیصلہ منشی کے حق میں کرے اور چور کے خلاف کرے. لیکن اگر فرض کرے جج ڈنڈی مار کر کوئی سفارش کی بنیاد پر, رشوت کی بنیاد پر اگر پھر بھی ملزم کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے تو ہوگا کیا؟ ایک تو یہ ہوگا کہ منشی شور کرے گا, کھپ ڈالے گا, اور دوسرا اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس سے بڑی عدالت ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے, اور ہائی کورٹ سے اگر اس کے حق میں فیصلہ نہیں آیا تو وہ سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے. لیکن اگر یہی چور کا کیس فیکٹری کے مالک کے پاس جاتا ہے تو منشی چور کو بھی پیش کرتا ہے, منشی مال مسروقہ کو بھی سامنے لاتا ہے, منشی گواہوں کو بھی سامنے لاتا ہے. مالک کی مرضی ہے سزا دے دے, مالک کی مرضی ہے چور کو معاف کر دے. اور اگر فیکٹری کا مالک چور کو معاف کر دے تو منشی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ مالک کے خلاف کھپ ڈالے یا مالک کے خلاف کیس لے کر کسی اور جگہ پہ جائے. تو اللہ رب العزت قیامت کے روز جج اور قاضی نہیں بنے گا بلکہ مالک ہوگا. اور ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم نے اس روز میری بارگاہ میں آنا ہے تو مالک سمجھ کر آنا ہے. اب یہاں پہ میں آپ کی بات تو نہیں کرتا, آپ تو بڑے نیک لوگ ہیں, متقی لوگ ہیں,
میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر اللہ پاک ارشاد فرماتا قاضی یوم الدین کہ میں اس دن قیامت کے روز قاضی بن کے بیٹھوں گا، تو مجھے اپنی نجات کا رستہ نظر نہیں آتا، کیونکہ وہاں پہ پھر فیصلہ قانون کے مطابق ہونا تھا، تو مجھے اپنی نجات کی صورت نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ مالک بن کر رب بیٹھے گا، گواہیاں موجود ہوں گی، اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے، فرشتے اس کے خلاف گواہی دیں گے، چیزیں اس کے خلاف موجود ہوں گی، لیکن پھر بھی میرا اور آپ کا مالک اللہ تعالی چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف فرما دے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ اور دوسرا فرق قاضی اور مالک کے درمیان یہ ہے کہ بندہ جب اعتراف جرم کرتا ہے، قاضی کے سامنے اگر جرم کا اعتراف کرتا ہے، اقبالی مجرم بن جاتا ہے، تو قاضی اس کو معاف نہیں کر سکتا، قاضی کے ذمے اس کو سزا دینا ہوتی ہے۔ لیکن مالک کے سامنے اگر مجرم اپنے جرم کا اقرار کر لے تو مالک اس کے جرم کو معاف کر دیتا ہے۔ اور وہ جو مالکوں کا مالک ہے اللہ رب العزت ہے، اے ایمان والو، اس کی تعلیم تو یہ ہے کہ تم گناہ کر بیٹھے، ندامت کر لو، میری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا لو، اپنی آنکھوں سے آنسو کو گرا لو، سچے دل سے میری بارگاہ میں توبہ کر لو، تو میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور پھر یہ بھی نہیں، قاضی تو یہ نہیں کر سکتا کہ اقبالی مجرم کے سٹیٹس کو بڑا کر دے۔ مثال کے طور پر 17 سکیل کا افسر ہے اور وہ جج کے سامنے اعتراف کرتا ہے کہ ہاں میں نے رشوت لی ہے، تو جج یہ کہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف بھی کرتا ہوں اور تمہارا سکیل بھی 18واں کرتا ہوں۔ جج یہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ کمال ہے ہمارے رب تعالیٰ کا، اللہ رب العزت کا کمال ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ مجرم جرم کر بیٹھا ہے، گناہ کر بیٹھا ہے، خطا کر بیٹھا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، توبہ کر لی ہے، اللہ نہ اس کے صرف گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالے گا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ جج کے پاس کیس جاتا ہے تو سابقہ جو ریکارڈ ہے، مثال کے طور پر جج نے فیصلہ دے دیا، یہ مجرم بن گیا، اس کو جیل بھیج دیا گیا، سزا کاٹ کے یہ آ گیا، تو اس کے ریکارڈ کو ختم نہیں کیا جاتا۔ یا دوسری صورت، جج نے اس کو معاف کر دیا، پھر بھی اس کا ریکارڈ ختم نہیں کیا جائے گا، اس کا ریکارڈ موجود رہے گا، تھانے میں موجود رہے گا، عدالت میں اس کا ریکارڈ موجود رہے گا، اس کے ریکارڈ کو محو نہیں کیا جائے گا، ختم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن کمال ہے اس رب العالمین کی کہ اس کی بارگاہ میں یہ مجرم اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے، صدق کے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ پاک نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ گزشتہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے اذا تاب العبد عن ذنوبہ انسى اللہ حفظتہ ذنوبہ، کہ جب بندہ اپنے گناہوں پر صدقے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کر لیتا ہے سچے دل کے ساتھ، تو یہاں پہ یہ چیز پہلے سمجھیے، قیامت کے روز ہم جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، حاضر ہوں گے، تو ہمارے خلاف یا ہمارے گناہوں کے اوپر گواہ کون ہوں گے؟ فرشتے۔ ہمارے اپنے اعضاء، آنکھیں، کان، ہاتھ، یہ اعضاء گواہی دیں گے کس نے ہمارے ساتھ یہ جرم کیا تھا۔
وہ زمین کا حصہ اور ٹکڑا جہاں پہ ہم نے گناہ کیا ہے وہ ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اب یہ حدیث پاک کیا بتاتی ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک کیا کام کرتا ہے؟ پہلا فرشتوں سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بھلا دیتا ہے۔ فرشتے بھول جاتے ہیں کس نے کوئی گناہ کیا تھا، اور پھر اس کے اعضاء انسا ذالکا جوارح، اس کے جو اعضاء ہیں ان کو بھلا دیا جاتا ہے کس نے کوئی گناہ کیا تھا۔ اور حدیث پاک آگے بیان کرتی ہے وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ، زمین کا وہ کونا، زمین کا وہ گوشہ جہاں پہ اس نے گناہ کیا تھا اس کو بھی بھلا دیا جاتا ہے کس نے کوئی گناہ کیا تھا۔ حدیث کیا بتاتی ہے؟ حتیٰ یلقی اللہ یوم القیامہ، حتیٰ یلقی اللہ یوم القیامہ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِّنَ اللَّهِ بِذَنْبٍ، یہ بندہ قیامت کے روز اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اس طریقے سے کہ اس کے خلاف کوئی بھی گواہی دینے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت ہمارا مالک ہے۔ بندہ جب اپنے گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں ندامت لے کر آتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مٹا بھی دیتا ہے۔ جبکہ عدالت سے، تھانے سے ریکارڈ مٹایا نہیں جاتا۔ اگر دوبارہ پھر کس بندے کے خلاف کوئی کیس ہو جائے تو مخالف وکیل اس کا پرانا ریکارڈ لے کے جج کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ دیکھیں یہ تو پرانا عادی مجرم ہے۔ تو یہ رب کا کمال ہے، ہمارے مالک کا کمال ہے۔ اس لیے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مالک یوم الدین، میں دنیا میں بھی تمہارا مالک ہوں اور قیامت کے دن بھی تمہارا مالک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پھر یہ بھی کمال ہے، ایک بندے نے 99 گناہ کیے، وہ اپنے گناہوں پہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اگر پھر وہی گناہ 100ویں مرتبہ کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ 99 مرتبہ دوبارہ پیش نہیں کیے جاتے۔ یہ دنیا کی عدالت کا نظام ہے کہ ریکارڈ کو دوبارہ پیش کیا جاتا ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے، بات کو اختتام کی طرف لے چلوں، چوتھا فرق یہ ہے اور آخری فرق، توجہ ضروری، جج کی عدالت میں کیس لڑنے کے لیے وکیل کیا جاتا ہے۔ مثلا کسی نے قتل کیا، ہے، 320 کا اس پر پرچہ ہو گیا، اس کو پکڑ لیا گیا، عدالت میں کیس چلا، بڑا اچھا وکیل کیا، چھوٹی عدالت پہ کیس ہار گئے، ہائی کورٹ میں چلے گئے، بڑا اچھا وکیل تھا، بڑی اچھی جرح کی، لیکن پھر بھی وہ ہار گئے، سپریم کورٹ میں پھر چلے گئے، سپریم کورٹ میں بھی کیس ہار گئے۔ اب کیس چلا گیا صدر مملکت کے پاس، جس کو ملک بھی کہتے ہیں، بادشاہ کے پاس۔ اب بادشاہ کے پاس جو کیس پہنچا ہے تو وہاں وکیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں عرضی لکھی جاتی ہے، وہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ میں نے جرم نہیں کیا ہے، وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نیچے والی عدالتوں نے مجرم بنا کر مجھے سزا دے دی ہے۔ اب آپ بادشاہ ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ مجھے میری سزا کو معاف کر سکتے ہیں۔ یہ عرضی لکھی جاتی ہے اور 7 سفارشی تلاش کیے جاتے ہیں۔ صدر کے لیے کوئی MNA، کوئی MPA، کوئی تعلق والا، کوئی اس کا رشتہ دار، کوئی سسر، کوئی اس کا داماد، کوئی کلاس فیلو تلاش کیا جاتا ہے سفارشی کے طور پر۔ اب صدر کے پاس اختیار ہے، صدر چاہے تو سزا کو معاف کر دے اور چاہے تو سزا کو برقرار رکھے۔ تو بڑی عدالت میں، بڑی بارگاہ میں وکیل کی ضرورت نہیں ہوتی، سفارشی کی ضرورت ہوتی۔ تو
یہ دنیا کی عدالتوں میں ہم تھے تو ہمیں وکیلوں کی ضرورت تھی، مگر جب کیس مالک کی عدالت میں پہنچے گا، قیامت کے روز ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اس وقت وکیل کی ضرورت نہیں ہوگی، سفارشی کی ضرورت ہوگی۔ اب ادارے دو قسم کے ہیں، ایک وہ ادارے ہیں جن کو ہم سکول کہتے ہیں، جدید علوم کے ادارے کہتے ہیں، اور دوسرا مدرسے ہیں۔ جدید علوم کے جو ادارے ہیں، جو سکولز ہیں، علوم عصریہ ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، ان سے اگر ہم پوچھیں کہ بچہ ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ ہمیں کیا بنا کر دیں گے، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہم آپ کو بچہ وکیل بنا کر دیں گے۔ اور اگر مدرسے والوں سے پوچھیں، مفتی ابرار نعیمی صاحب سے پوچھیں کہ بچہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ اس کو کیا بنا کر دیں گے، تو حافظ ابرار صاحب کبھی بھی آپ کو نہیں کہیں گے کہ میں وکیل بنا کے دوں گا، یہ کہیں گے کہ میں تمہیں سفارشی بنا کے دوں گا، یہ کہیں گے کہ میں تمہیں سفارشی بنا کر دوں گا۔ مطلب یہ کہ ادارے دو قسم کے ہیں، اگر وکیل بنانے ہیں تو سکولوں میں لے جائیں، اور اگر سفارشی بنانے ہیں تو مدرسوں میں لے آئیں۔ لیکن وکیل کسے چاہیے؟ جس کے خلاف کوئی IR کٹتی ہے، کوئی مقدمہ ہوتا ہے، اس کو وکیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر بندے کو وکیل کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہر کسی نے عدالت نہیں جانا ہوتا، لیکن اس دنیا کے بعد جب اس مالک کی عدالت لگے گی تو ہر کسی نے اس عدالت میں پیش ہونا ہے، اور ہر کسی کو وہاں سفارشی کی ضرورت پڑنی ہے۔ تو سکول ہر کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت ہے۔ سکول ہر کسی کی ضرورت نہیں ہے، سکول کسی کی ضرورت ہے، جبکہ مدرسہ ہر کسی کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے تمام بچوں کو مدرسے کی طرف لے آئیں تو بڑی بات ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے 4 بچے دیے ہیں تو ایک کو مدرسے کی طرف ضرور لائیں، اور وہ 3 بچے اسکول کی تعلیم حاصل کر کے ہو سکتا ہے کہ آپ کو فائدہ دے دیں، دنیاوی طور پر فائدہ دے دیں، مالی طور پر آپ کو مضبوط کریں، دنیاوی کسی مشکل میں آپ کے کام آ جائیں، لیکن یہ ایک بچہ جو مدرسے میں آئے گا، جو حفظ کرے گا، جو حافظ قرآن بنے گا، وہ دنیا میں بھی آپ کا سر بلند کرے گا اور آخرت میں بھی آپ کے کام آئے گا، اور صرف آپ کو فائدہ نہیں دے گا، وہ ان 3 کو بھی جنت میں لے جائے گا، اپنے ابے کو بھی جنت میں لے جائے گا، اپنی اماں کو بھی جنت میں لے جائے گا، اور 5 خاندان کے اور افراد کو بھی جنت میں لے جائے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، کائنات کی سب سے سچی زبان سے میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا ہے، من قرأ القرآن وحفظہ، جس نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کو حفظ کیا، ادخلہ الجنہ، اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اللہ پاک اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ كَتِسْتَوْجَبُ النَّارِ، اور ساتھ اللہ پاک جنت میں صرف اس بندے کو، حافظ کو داخل نہیں کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک خصوصی پیکج بھی دیا جائے گا۔ اور خصوصی پیکج کیا دیا جائے گا کہ اپنے خاندان میں سے بندے مجرم تلاش کر، وہ جو عادی مجرم ہیں جن کے اوپر جہنم کی آگ لازم ہو چکی ہے، ان کو تو میری بارگاہ میں لے آ، تو ان کی سفارش کرے گا، میں ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور ہم میں سے ہر بندہ یہ جانتا ہے، ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے، دنیاوی اسباب ختم ہو جاتے ہیں، ظاہری سبب ختم ہو جاتے ہیں، تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں،
اور رجوع کرنے کے لیے ہم سہارا مدرسے کا لیتے ہیں، مدرسے کے طلبہ کو دعا کی گزارش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو 24 گھنٹے پڑھنا ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں رہنا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ان کا خاص تعلق ہوتا ہے، اللہ کے یہ مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے یہ محبوب ہوتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی کتاب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی محبت کی وجہ سے قبول فرماتا ہے۔ اور ہماری ذمہ داری آج کے گئے گزرے دور میں، پرفتن دور میں، ہم دیکھتے ہیں مدرسوں کے خلاف بڑی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ بر صغیر کے ایک اپنا کلچر ہے کہ بر صغیر میں مدارس نجی حیثیت سے رہے۔ شروع میں تھا، حکومت کی سرپرستی تھی، بعد میں نجی حیثیت کا مطلب کیا ہے کہ اہل علاقہ مالی تعاون کے ساتھ مدرسے کو چلاتے رہے۔ یہی وجہ ہے، آپ اہل عرب کو دیکھیے، عرب میں اسلام مضبوط اتنا نہیں ہے جتنا بر صغیر کے اندر ہے۔ اس کی بنیادی وجہ آپ دیکھ رہے ہیں، شام کے اندر حملہ کیا ہے، شام کی حکومت ختم ہو گئی، سسٹم نظام ختم ہو گیا۔ وجہ کیا؟ حکومت کے زیر اثر جو ادارہ ہوتا ہے وہ کبھی مضبوط نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے اداروں کو، کتنے ادارے ہیں، کتنے مضبوط ہیں۔ اور حالات یہ ہیں کہ پاکستان میں مدرسے مضبوط ہیں اور حکومت اس چکر میں ہے کہ ان کے اوپر بھی کنٹرول حاصل کیا۔ بھئی پہلے اپنے ادارے کو تو مضبوط کرو، پھر مدرسوں کی طرف بھی توجہ کر لیجئے گا۔ اب مدرسے بڑی باتیں ہیں، لیکن بات یہ ہے، ایک فیکٹری لگائی گئی، اس کی پروڈکشن ہے۔ مدرسے کی جو مال ہے وہ کیا ہے؟ امام چاہیے، ہمیں خطیب چاہیے، ہمیں مفتی چاہیے، ہمیں خطیب چاہیے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی مسجد میں اس وجہ سے نماز نہ ہو کہ امام دنیا میں مل نہیں رہا؟ کوئی جلسہ اس وجہ سے نہ ہوا ہو کہ خطیب نہیں مل رہا؟ کسی مدرسے میں تدریس بند ہو گئی ہو کہ مدرس نہیں مل رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری، عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ مدرسہ سے محبت کیجئے، مدرسے کے طلباء سے محبت کیجئے، مدرسے کے ناظم سے محبت کیجئے، مدرسے کے اساتذہ سے محبت کیجئے، تاکہ قیامت کے روز یہ آپ کے سفارشی بن سکے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا ہے، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تکن خامسا فتہلک، کہ یا تو عالم بن جا، یا علم دین حاصل کرنے والا متعلم بن جا، او مستمعا، اگر تو عمر کے اسٹیج پر پہنچا ہے یا تیری کوئی مجبوریاں ہیں کہ تو دین کا عالم بھی نہیں بن سکا، اب تو دین کا متعلم بھی نہیں بن سکتا، تو مستمعاً دین کی باتیں سننے والا بن جا۔ عالم کے پاس بیٹھ، دین کی باتیں سننے والا بن جا۔ اور اگر تو یہ بھی نہیں کر سکا تو پھر فرمایا محباً، علماء سے، طلباء سے محبت کرنے والا بن جا۔ اور حضور نے فرمایا فلا تکن خامس فتہلک، پانچواں نہ بننا، پانچواں نہ بننا، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہم اگر ادیان کی تاریخ کو دیکھیں، مختلف دین آئے، کچھ ادیان سماویہ ہیں، کچھ غیر سماویہ ہیں۔ ادیان غیر سماویہ کیا؟ جو زمین پہ رہنے والے لوگوں نے دین بنائے ہیں، اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنے شعور کی بنیاد پر، اپنے فہم کی بنیاد پر وہ دین بنائے ہیں۔ اب ظاہر ہے انسان ناقص ہے، اس کی عقل ناقص ہے، اس کی فہم ناقص ہے، اس کی فراست کے اندر نقص ہے، تو اس کے بنائے ہوئے ادیان کے اندر بھی عیب اور نقص موجود ہے۔ اور دوسرے وہ ادیان جن کو ادیان سماویہ کہا جاتا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، ان اگر ادیان کو دیکھیں تو بعض ادیان میں افراط نظر آتا ہے، بعض میں تفریط نظر آتی ہے، بعض میں حد سے زیادہ سختی، اتنی سختی کہ اگر نجاست لگی ہے کپڑے پر یا جسم پر تو اس وقت تک وہ پاک نہیں ہوگی جب تک اتنے حصے کو کاٹ نہ دیا جائے۔
اور بعض میں اتنی زیادہ نرمی اور تفریط نظر آتی ہے کہ نجاست کی حیثیت ہی کو نہیں ہے۔ اب اسلام جو دین مصطفی ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا جو دین لے کر آئے ہیں، اس کے اندر نہ حد سے زیادہ نرمی ہے نہ حد سے زیادہ سختی ہے، یہ درمیانہ دین ہے۔ اور پھر اس دین کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ تبلیغی دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا جب وحی نازل ہو رہی ہے تو جلدی جلدی کوشش فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کے ان الفاظ کو یاد کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ اے محبوب یہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیجیے۔ اب مقصد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا کہ جلدی سے قرآن یاد ہو جائے، یہ محفوظ ہو جائے، یہ اگلی نسل تک پہنچ جائے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس قرآن کو جمع رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو آگے پھیلانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو جمع رکھنا یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی تھی، تو اللہ نے اس قرآن کو 30 پاروں میں جمع فرما دیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ 30 نہیں ہے، اس کے اندر کچھ اور اضافہ تھا، تو سمجھو وہ اعتراض اللہ رب العالمین پر کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میرے اوپر اس کا جمع رکھنا ہے اور اس کو پہنچانا ہے۔ تو رسول اللہ کی ایک خواہش تھی کہ قرآن آگے بڑھے، جو اللہ فرما رہا ہے وہ آگے چلے۔ اس مقصد کے لیے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدرسہ بنایا، ایک جامعہ بنایا، ایک یونیورسٹی بنائی جس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ صفہ ایک چبوترے پر صحابہ موجود ہوتے تھے، اور اس مدرسے میں مصطفیٰ کریم تدریس فرماتے تھے، مصطفیٰ کریم درس دیتے تھے، صحابہ کو دین سمجھاتے تھے، اور وہ صحابہ دین سمجھتے تھے۔ اس مدرسے کے مدرس مصطفیٰ کریم، اس مدرسے کے محتمم اعلیٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صحابہ پیارے آقا سے دین کو سمجھتے تھے، اور پھر رسول اکرم شفیع محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور ایک مقام پر یوں بھی ارشاد فرمایا ہے ان الانبیاء لم یورثوا درہما ودینارا، کہ انبیاء جو ہیں وہ درہم اور دنانیر چھوڑ کر نہیں جاتے۔ انما ورثوا العلم فمن اخذ بہ اخذ حظا وافرا، جس نے انبیاء جو ہیں وہ تو علم چھوڑ کر جاتے ہیں، اور جس نے جتنا علم کا حصہ لے لیا اس نے اتنا وافر حصہ لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کے پیش نظر علماء نے مدرسے تیار کیے، مدرسے بنائے، حفاظ تیار کیے، علماء تیار کیے۔ سلام ان والدین کو جو اپنے جگر پاشوں کو مدرسے کے لیے وقف کرتے ہیں، سلام ان منتظمین کو جو گھر میں روکھی سوکھی کھا کر بھی مدرسے کے طلباء کے کھانے اور مدرسین کی تنخواہوں کا اہتمام کرتے ہیں، سلام ان معاونین پر بھی جو اس مشکل ترین مہنگے ترین حالات میں بھی اپنی جیب سے پیسے نکال کر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اشاعت کے لیے مدرسے کو دیتے ہیں، سلام ان مدرسین کی زبانوں پر بھی جو دن رات محنت کر کر اللہ اور اس کے رسول کے اس دین کے مجاہد اور سپاہی اور مبلغ تیار کر رہے ہیں۔ دوستو جوانی تو گزر جانی ہے، جوانی ختم ہو جانی ہے، یہ مال ختم ہو جانا ہے۔ اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، کہ جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا ہوگا، ماں اپنے بیٹے کو پہچان نہیں رہی ہوگی، اس وقت اگر چاہتے ہیں کہ کوئی عالم کوئی حافظ آپ کو تلاش کرتا پھرے کہ یہ تھا میرے مدرسے کا منتظم، یہ تھا میرے مدرسے کا معاون، یہ مشکل حالات میں بھی میرے مدرسے کے ساتھ تعامل کرتا تھا، اگر چاہتے ہو
کہ اس وقت بھی تمہارے سفارشی تمہیں تلاش کریں. دنیا میں ہم سفارشیوں کو تلاش کرتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ آخرت کے دن سفارشی ہمیں تلاش کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے محبت کریں، ہم مدرسے سے محبت کریں، مدرسے کے طلباء سے محبت کریں. اور پھر یہ آخرت میں تو درجہ ہے ہی، دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جب جماعت ہوتی ہے تو امام صاحب آگے کھڑے ہوتے ہیں، اور پیچھے سے جتنا مرضی کوئی بڑا نمبردار ہو، جاگیردار ہو، وڈیرا ہو، وہ امام سے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا. امام سے آگے تو دور کی بات ہے، امام کے برابر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. رب تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میرے دین کے ساتھ جو مخلص ہو جاتا ہے، میرے جو دین کا معامل بن جاتا ہے، دنیا میں اس کی یہ شان ہے، آخرت میں تو پتہ نہیں اس سے کئی گنا زیادہ شان ہوگی. رسول اللہ نے فرمایا اتبعوا العلماء فإنهم سرج الدنیا ومصابیح الآخرہ، کہ علماء کی پیروی کرو، علماء کے پیچھے پیچھے چلو، علماء کو اپنا سربراہ مانو، علماء کا کہنا مانو، اس لیے کہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چراغ اور سورج بن کے آئیں گے. اور پھر یہ بھی ہے، میرے اور آپ کے کریم نے آقا نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان فانقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان مر جاتا ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے. الا من ثلاث، مگر 3 عمل ایسے ہیں کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. پہلا صدقۃ جاریہ، اپنی زندگی میں کوئی صدقہ کیا تھا، وہ صدقہ جاریہ جب تک جاری رہے گا اس وقت تک مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. مدرسہ بنا دیا، پانی کی ضرورت تھی وہاں پہ پانی کا اہتمام کرا دیا، کسی اور جگہ کوئی اور ضرورت تھی وہ اہتمام کرا دیا، تو صدقہ جاریہ کا ثواب دنیا سے جانے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہتا ہے. او علم ينتفع به، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری چیز وہ علم ہے جس سے لوگ نفع حاصل کریں. لوگ جب تک اس علم سے نفع حاصل کرتے رہیں گے اس وقت تک اس کو ثواب اس کا ملتا رہے گا. اب علم سے نفع کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے اپنے بچے کو عالم بنا دیا، جب تک وہ لوگوں کو دین کا علم دیتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. مثال کے طور پر آپ نے مدرسے کے اندر بچوں کے کھانے کا اہتمام کر دیا، مدرس کی تنخواہ کا اہتمام کر دیا، اس نے بچوں کو دین کا تعلیم دی، دین کے مسائل سکھائے، مسائل شرعیہ بتائے. اب وہ بچے جب عالم بنیں گے، جب تک وہ آگے لوگوں کو علم دین سکھاتے رہیں گے آپ کے حصے کا ثواب دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کو ملتا رہے گا. او ولد صالح يدعو له، میرے اور آپ کے کریم آقا نے تیسری چیز فرمائی ہے نیک اولاد. نیک اولاد یدعو له، جو اپنے مرنے والے والدین کے لیے دعا کرتی ہے. تو یہ نیک اولاد جب اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ پاک ان کی دعا کو بھی اپنی پاک بارگاہ میں اپنے ان بندوں کے حق میں قبول فرماتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک میرا کہنا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس ادارہ تاجدار ختم نبوت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اس کے معاونین کے اوپر، اس کے منتظمین مدرسین پر، اس کے طلبہ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.